بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی زمانے میں ایک صاحب تھا، وہ رات کے وقت جا کر جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب وہ ذبح کرتا اس کے کپڑوں میں خون لگ جاتا، مگر وہ گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدل لیا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ واپس آ رہا تھا جانوروں کو ذبح کر کے، راستے میں ایک جگہ پہ ایک آدمی شور مچاتا ہوا آیا اور اس نے اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور قصاب حیران ہوا، اتنے میں اس آدمی کی جان نکل گئی۔ قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے کھوپی ہوئی تھی۔ اب جو قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا اور مقتول نے اندھیرے میں یہ سمجھا کہ اس قصاب نے مجھ کو قتل کیا ہے، اور اتنے میں وہ آدمی مر گیا اور لوگ ادھر اکٹھے ہو گئے۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو بھی دیکھا، مقتول کو بھی دیکھا اور قصاب کے کپڑوں میں جو خون لگا تھا وہ بھی دیکھا۔ لوگوں نے قصاب کو پکڑ لیا، تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے، اور قاضی کے پاس لے گئے۔ قصاب پر مقدمہ چلا، قاضی نے مقتول کو دیکھا اور لوگوں کی گواہی سنی اور قصاب کو قصاص کا حکم سنا دیا گیا۔ قصاب کہنے لگا، چاند کا ٹکڑا تھی، میرا دل اس لڑکی پر پھر فتح ہو گیا۔ میں نے لڑکی کو اشارے سے بات کی اور اس لڑکی نے بھی مجھ سے اشارے میں بات کی، یہاں تک ہم میں ایک تعلق بن گیا۔ لڑکی نے کہا، میں نکاح کے بغیر تمہارے پاس نہیں آ سکتی، لہذا تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے ماں باپ سے رشتہ کی بات کرو۔ میں نے اس کے ماں باپ سے رشتے کی بات کی تو اس نے کہا، میری بیٹی خوبصورت ہے، نیک ہے، تمہارے پاس نہ علم ہے نہ کوئی نیکی ہے، تم میں بہت خامیاں ہیں، لہٰذا میں اپنی بچی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا۔ میں بہت مایوس ہوا اور میرے 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا، ایک عورت کشتی میں سوار ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کے پیار میں میں نے 2 سال غم میں گزار دیے۔ میں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا، دیکھو میں تم سے بات نہیں کر سکتی، میری شادی ہو گئی ہے، اور اس کو کہا میں تمہارے بیٹے کو پانی میں پھینک دوں گا، تم میری خواہش پوری کرو۔ اس نے میری منت کی، ایسا نہ کرو۔ میں نے اس کے بچے کو پانی میں سر کی طرف ڈبویا، وہ پھر بھی نہ مانی۔ مجھے اللہ رسول کا واسطہ دیا پر میں نہ مانا، اسی اثناء میں اس کا بچہ میرے ہاتھوں مر گیا۔ اب وہ اکیلی ہوگی۔ میں نے اس کو کہا، اب بھی میری بات مان جاؤ۔ اس نے کہا، تم جو مرضی کر دو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ میرے اوپر درندگی سوار تھی، میں ناکام ہو گیا۔ وہ لڑکی بہت روتی رہی اپنے بچے کے لیے۔ میں نے سوچا، باہر جا کے یہ مجھ پر بچے کے قتل کا مقدمہ کرے گی، میں پھانسی لگ جاؤں گا، لہذا اس لڑکی کو بھی مار دوں۔ میں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو بھی مار کر پانی میں پھینک دیا۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا، ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام چھوڑ دیا اور قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزر جانے کے بعد بے ظاہر میں بے قصور ہوں۔ اس آدمی کو قتل میں نے نہیں کیا، مگر اس قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھانسی کے تختے پر لا کھڑا کیا ہے۔ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔